اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بیسک چیز دی ہے جو کہ ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی طاقتور نظریہ ایمان کو دیکھنے کا۔ اب ہوتا ہے کہ ایمان بہت ایک بیسک چیز ہے کسی بھی مسلمان، کسی بھی بلیور کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا ورلڈ ویو دیتے ہیں ایمان کے ذریعے سے جو کہ لائف چینجنگ ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں 3 ایسپیکٹس بیان کرتے ہیں ایمان کے۔ اللہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو کہ مینشن کی گئی ہے کہ آنے والے جہان میں یہ کامیابی کے لیے کافی ہیں۔ اور آپ بتائیں کہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان تمام جرائم کا ذکر کرتے ہیں جو بنی اسرائیل نے کی، ہم وہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو پہلا ایمان ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہے ایمان باللہ۔ وہ بتائیں کہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی، وہ یہ ہے کہ جب اللہ پر ایمان لاتے ہیں نا تو یقینی طور پر آپ آخرت پر لاتے ہیں۔ یہ مطلب سمجھے 1+1 2 ہے۔ اگر آپ اللہ پر ایمان نہیں رکھیں گے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ بھائی کوئی آخرت بھی ہے، یوم آخرت بھی ہوگی، لیکن اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کی جو لاجیکل کانسیکوینس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ کو آخرت پر بھی یقین آئے گا۔ کیسے؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، کیا ہمارا ایمان نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں سب کچھ پرفیکٹ ہے، جس میں کوئی خامی نہیں؟ آپ سوچیں ایک جو اگنوسٹک ہوتا ہے یا فلاسفر ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یار اگر کوئی خدا ہے، وہ یہ سوال آپ سے پوچھے گا اچھا اگر کوئی خدا ہے تو کیا وہ پرفیکٹ ہوگا؟ ہم کہیں گے ہاں، ہر معاملے میں۔ اور آپ سوچیں کہ اگر کوئی بھی چیز پرفیکشن سے کم ہو تو وہ تو خدائی صفات میں نہیں آتا۔ اب سوال کا جواب دیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، ہاں یا نا؟ اس نے بنایا۔ اب دنیا میں دیکھیں، اب آپ کو انصاف ملتا دنیا میں یا ناانصافی؟ آپ کو انصاف کم ہی ملتا دیکھنے کو، آپ کو ناانصافی ملتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مظلوم لوگ مارے جا رہے ہیں، اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو قاتل لوگ ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مارنے کے بعد بھی فری گھوم رہے ہیں۔ جب ایک انسان 10 بندے مارتا ہے، آپ اس کا انصاف اس سے کیسے لے سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ منصفانہ سزا کیا ہوگی اس کے لیے؟ آپ اس کو مار سکتے ہیں، لیکن کتنی دفعہ ماریں گے؟ ایک ہی دفعہ۔ اگر کسی نے ایک شخص کو مارا ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ ہی مار سکتے ہیں بدلے میں۔ اگر اس نے 1000 لوگوں کو بھی مارا ہے تو اس کے بدلے میں بھی آپ اس کو کتنی دفعہ مار سکتے ہیں؟ ایک ہی دفعہ۔ تو آپ بہت آسانی سے اس کنکلوژن پہ آ جاتے ہیں کہ ناانصافی ہے، یعنی آخر میں دنیاوی لحاظ سے کوئی پرفیکٹ انصاف نہیں ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے جو ایتھیسٹ ہے نا، ان کو موقع مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں نعوذ باللہ کہ اگر کوئی خدا ہوتا نا تو دنیا میں اتنی ناانصافی نہ ہوتی، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، یقیناً خدا ہے، کیونکہ ہر وہ چیزیں جو ابھی مجرم کر رہے ہیں نا، اور یہ تمام چیزیں نا آخرت میں سامنے آئیں گی۔ کوئی بھی جرم ان نوٹس نہیں جائے گا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ریکارڈ نہ ہو، ہر چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور ہر وہ چیز جو آپ نے یہاں سفر کی یا اس کا بدلہ آپ کو یہاں نہیں ملا وہ آپ کو آخر میں ملے گا، اور اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ آخرت کا دن۔ اگر آپ آخرت پر یقین نہیں رکھتے نا تو یہ ایسی ہے کہ آپ یہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کرنے والا۔ یہ بات اس طرف لازمتاً اشارہ کرتی ہے کہ آپ جب اللہ پر ایمان لائیں تو آخرت پر آپ کا ایمان بڑھتا ہی ہے۔ یہ دونوں چیزیں لاجیکلی کنیکٹڈ ہیں۔ اب اور آپ نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی ہے کہ قیامت کے دن سب حساب کتاب ہوں گے، تو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ صالح عمل کر کے جائیں وہاں پہ؟ پہلا اللہ پر ایمان، اور اس کی جو لاجیکل کانسیکوینسز ہے وہ یہی ہیں کہ آپ کس پر ایمان لاتے ہو؟ یوم آخرت پر۔ اور جب آپ کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ ہاں یار واقعی آخرت کا دن ہوگا، تو اب آپ کیا فکس کرو گے بیٹھ کے؟ اپنے اعمال۔ اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے ایسپیکٹ بیان کیا ایک سمپل سی آیت، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اور یہی ہے ایک مومن کی مینٹالٹی، اور یہ تینوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں۔ اب اس کا اگر آپ ریورس کریں نا وہ بھی سچ ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ آپ بہت نیکیاں کر رہے ہیں تو کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کا یقین آخرت پر کم ہے۔ آپ کہہ سکتے یار پتہ نہیں وہ آخرت کا دن ہوگا، کوئی سزا جزا ہوگی، کیا فائدہ، چھوڑو کرے۔ اب یہ سوچتے ہو نا، میں دوسری چیزوں پہ دھیان دیتا ہوں جن کا فوراً سے رزلٹ مل جاتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے فائدہ دیں گی۔ دوسرے الفاظوں میں اگر آپ کنونس نہیں ہوتے نا کہ یار چھوڑو کیا کرنی نیکیاں، کیا بچنا گناہوں سے، تو اصل میں یہ کوئی آپ کے اندر بھلائی کی کمی نہیں ہے، اصل میں کمی یہ ہے کہ یار ہمارا آخرت پر ایمان ہے کہ نہیں، ہم آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں زیادہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا آخرت پر ایمان کم ہو گیا ہے تو یہ بات جاتی ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان بھی کمزور ہو گیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اب نہیں کر رہے۔ سمجھے ہیں کیسی سب چیزیں ریورس ہوتی ہیں۔ عمل صالح جتنے زیادہ آپ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان پختہ ہوتا ہے آخرت پر، اور جتنا ہی آپ کا ایمان آخرت پر پختہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ اور اگین اس کا ریورس بھی ٹھیک ہے۔ یہ وہ فارمولہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں دے دیا جو کہ ٹائم لیس ہے۔